بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب کے نام سے کہ جس کے سب نام ہیں اور جس کو کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل احمد سپیکس۔ ناظرین، آج سے 12 سال قبل یعنی 2010 میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، ایک ایسا ہی سانحہ پیش آیا تھا، یعنی کہ ایک ایسا ہی سیلاب تھا۔ اس کو واقعہ نہیں بلکہ سانحہ کہا جا سکتا ہے، اور اتنا بڑا سانحہ جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہمارے حکمران اس وقت بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر اس وقت بھی جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ناظرین، 2010 میں جب ایک ایسا ہی سیلاب آیا تھا تو اس وقت اقوام متحدہ کی سفیر تھیں انجلینا جولی، جو کہ اس وقت اقوام متحدہ کی سفیر تھیں۔ ان کو جب امداد دے کر یہاں پاکستان بھیجا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کی فیملی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انجلینا جولی سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت بڑی سٹار تھیں اور ہالی ووڈ کا بہت بڑا نام تھی، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں ملنا نہیں چاہتی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی فین موومنٹ نہیں ہونے والی، بلکہ میں یہاں پہ سیلاب زدگان میں راشن تقسیم کرنے کے لیے آئی ہوں، میں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں، اور یہاں پہ فین موومنٹ نہیں ہونے والا۔ چنانچہ ان کے انکار کے باوجود آپ ہمارے حکمرانوں کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کے انکار کے باوجود وزیر اعظم اور ان کی فیملی ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے انجلینا جولی سے ملنے پہنچے۔ اس کے بعد قیمتی تحائف لائے گئے، 20 قسم کے کھانے ان کے ڈائننگ ٹیبل پر سجائے گئے۔ اس کے بعد انجلینا جولی اور ان کی ٹیم نے جا کر ایک رپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے میری آمد پر میرے انکار کے باوجود پیسہ خرچ کیا۔ انہوں نے وہ پیسہ جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لگانا تھا، وہ پیسہ انہوں نے میری دعوت پر اڑا دیا۔ وہ پیسہ انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے نہیں لگایا، وہ پیسہ انہوں نے لوگوں پہ نہیں لگایا، وہ پیسہ جس پیسے سے انہوں نے عوام کی مدد کرنا تھی، وہ پیسہ انہوں نے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے مجھ تک پہنچنے میں لگا دیا، مگر یہ پیسہ انہوں نے عوام پر نہیں لگایا۔ یہ رپورٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ سے یہ درخواست کی کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ پاکستان میں اقتدار پر اس وقت بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اس طرح کی عیاشیوں سے روکا جائے، انہیں اس بات سے روکا جائے، انہیں اس طرح کے خرچوں اور اس طرح کی شاخ خرچیوں سے روکا جائے، بصورت دیگر ان کو امداد فراہم نہ کی جائے۔ اس وقت جو ملک پاکستان کا امیج مجروح ہوا تھا، آج وہ وقت دوبارہ آن پہنچا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب قطر گئے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ صاحب اپنا وفد لے کر ہالینڈ گئے ہوئے ہیں اور کینیڈا گئے ہوئے ہیں، اور جانے کہاں کہاں گئے ہوئے ہیں، اور یہاں غریب کے بچے مر رہے ہیں، عوام کے بچے سیلاب کی نذر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ غریب اور سیلاب زدگان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 1300 سے 1700 ارب روپے بجٹ ہے سندھ کا، اور سندھ اس وقت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بلوچستان کی اگر بات کر لی جائے تو بلوچستان ایک ایسا پاکستان کا صوبہ ہے جس سے تمام معدنی ذخائر بلوچستان سے نکلتے ہیں اور پاکستان میں پہنچتے ہیں، اور بلوچستان پر اس وقت تباہی و بربادی کے علم لہرا چکے ہیں، تباہی و بربادی میں ڈوب چکا ہے بلوچستان والوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ہمارے حکمران باہر کے ملکوں کی سیر و سیاحت میں مصروف ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ کے پی کے کی اگر بات کر لی جائے تو کے پی کے کی بات کرتے، کے پی کے کی مثالیں دیتے خان صاحب تھکتے نہیں تھے۔ کے پی کے کی آپ حالت دیکھیں، کل پانچ جو لوگ سیلاب میں بہہ کے مر گئے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 5 لوگ نہیں مرے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا منصور مر گیا ہے۔ جو وہ 5 لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا منصور بہہ گیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وفات اسی کے پی کے میں اسی سیلاب کے ذریعے سے ہوگی۔ اب بہت سارے لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ اس بات سے تکلیف کا شکار ہوں گے کہ آپ نے خان صاحب کی بات کیوں کی۔ یہ سیلاب خان صاحب نے تو نہیں بھیجا، لوگ سیلاب نہیں بھیجا کرتے، مگر لوگ اقدامات کیا کرتے ہیں۔ کل اور پرسوں سوات اور کلام میں جس طرح کا سیلاب آیا ہے، اس نے تباہی و بربادی کے نئے مناظر رقم کر دیے ہیں، تباہی و بربادی کے نئے علم لہرا دیے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا دردناک واقعہ جو دیکھنے کو ملا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مجھ جیسے لوگ اور دیگر ہمارے جیسے کئی لوگ چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا چندوں سے کام چلے گا؟ چندوں سے کام نہیں چلے گا۔
حکومت وقت ہوش کے ناخن لے. اور کل ایک ویڈیو دیکھنے میں ملی کہ سندھ کے اندر جو راشن فراہم کیا گیا، جو سامان امداد کے لیے بھیجا گیا، اس راشن، اس سامان کو بیچنے کے لیے لوگ بیچنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اور یہ اخلاقی انسانی زوال کی آخری حد ہے جس پہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں. مجھے کوئٹہ کا وہ زلزلہ یاد آتا ہے جب عورتوں کے ہاتھ کاٹ کر ان کے ہاتھوں سے سونا اتارا گیا تھا. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے، میں اللہ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان حکمرانوں کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، ان حکمرانوں کے پاؤں کاٹ دینے چاہیے، ان حکمرانوں کی زبانیں کاٹ دینی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے پوری کی پوری قوم کو اپاہج بنا کر رکھ دیا ہے. اب آپ یہ بات لے کر کسی عدالت میں پیش ہو جائیں کہ اس شخص نے اکسایا ہے اور اس شخص نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اس کی زبان بندی کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے بنیادی حقوق ہمیں دیے جانے چاہیے، اس کے بعد آپ زبان بندی کی طرف آئیں. اور آپ سب کا بہت شکریہ.